میں اس دن اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پورا بیڈ بکھرا ہوا تھا اور میں بار بار بے چینی میں ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے جسم میں تیز درد محسوس ہوا اور گھبراہٹ میں باتھ روم کی طرف چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر سے وہ مسلسل مجھے آوازیں دے رہا تھا، کنزا کہاں ہو تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دروازہ کھولو۔ مگر میں جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ شخص جو میرے لیے ہمیشہ سکون تھا، اس کی آواز میں اب پریشانی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ہمت کر کے باہر آئی تو وہ فوراً میری طرف بڑھا۔ اس کی نظر مجھ پر اور بیڈ پر پڑے نشانوں پر گئی تو وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ میں خود بھی شرمندہ اور ڈری ہوئی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ مجھے نرمی سے بستر پر بٹھا کر میرے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں روتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی کہ میرے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے اور یہ سب کپڑوں پر کیا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ وہ میری بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سکون سے مجھے قریب کیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، تم ٹھیک ہو۔ میں نے پہلی بار اس بات کو سنا تھا، اس لیے میں مکمل طور پر الجھن میں تھی۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ اب سے وہ ہر چیز میں میرا خیال رکھے گا۔ پھر وہ مجھے چینجنگ روم میں لے گیا، مجھے آرام سے بٹھایا اور ضروری چیزیں لا کر دی تاکہ میں خود کو بہتر محسوس کر سکوں۔ میں اس وقت بھی ڈر میں تھی مگر اس کے رویے نے مجھے کہیں نہ کہیں سکون دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف خیال اور حفاظت تھی۔ اور اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں، صرف ساتھ دینے سے سمجھ جاتے ہیں، اور شاید میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ میں اس رات کا منظر آج بھی نہیں بھول سکتا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور ہم شہر سے واپس گاؤں جا رہے تھے۔ گاڑی کے اندر کنزا مسلسل اپنے انداز میں باتیں کر رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ رات کے وقت سفر کو ایک ایڈونچر سمجھتی تھی، اس لیے اکثر ضد کرتی کہ اسے ساتھ لے جایا جائے۔ راستہ سنسان تھا، اندھیری سڑک پر صرف ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشنی دے رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی نے ہمارے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی روک دی۔ دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو سامنے سلطان کھڑا تھا۔ حالت اس کی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہماری گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے غیر مذہب انداز میں باتیں شروع کر دی اور ماحول کو مزید خراب کرنے لگا۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ راستہ چھوڑ دے، ہمیں جانے دے، مگر وہ ہنس پڑا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ جیسے ہی اس کی نظر گاڑی کے اندر بیٹھی کنزا پر پڑی، اس کا انداز اور بھی خطرناک ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روک لیا۔ اس نے حد سے بڑھتے ہوئے جملے کہے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ اگلے ہی لمحے میرا مکہ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت کی تو انجام برا ہوگا۔ اسی دوران کنزا خوفزدہ ہو کر گاڑی سے باہر نکل آئی اور میرے پیچھے آ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی لیکن میں نے اسے فوراً اپنے پیچھے کر لیا۔ ماحول بہت کشیدہ ہو چکا تھا، سڑک سنسان تھی اور صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی تھی۔ سلطان دوبارہ آگے بڑھنے لگا لیکن میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور گاڑی کی طرف واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کنزا کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے گاڑی میں بٹھایا، پھر فوراً دروازہ لاک کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس رات ہم نے وہاں رکنے کا کوئی رسک نہیں لیا۔ پیچھے آئینے میں اس کی دھندلی سی شکل ابھی بھی کھڑی نظر آ رہی تھی، مگر ہم بس وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ کنزا خاموش تھی، شاید خوف میں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت سب سے اہم چیز اسے محفوظ رکھنا تھا۔ اور وہ رات ہمیں یہ سکھا گئی کہ کچھ سفر صرف راستے نہیں بدلتے، زندگی کے احتیاطی بھی بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہی سلطان نے اچانک اپنی پسٹول نکالی تو پورا ماحول ایک دم سنجیدہ اور خطرناک ہو گیا۔
اس کی دھمکی بھری آواز نے سب کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا، مگر میں نے بھی دیر نہیں کی اور فوراً اپنی پسٹول نکال کر اسے سختی سے وارننگ دی کہ اگر اس نے یہ قدم بھی آگے بڑھایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسی دوران کنزا خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں مجھے پکار رہی تھی، لیکن صورتحال اتنی تیزی سے بگڑ رہی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ فائر ہوا اور ہر طرف شور، چیخیں اور افراتفری پھیل گئی۔ میں نے فوراً کنزا کو اپنی طرف کھینچ کر حفاظت میں لینے کی کوشش کی، مگر حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں سلطان کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور پورا منظر ایک جھگڑے اور ہنگامے میں بدل گیا۔ میں نے غصے اور درد کے ساتھ سب کو للکارا کہ دشمنی مجھ سے ہے تو مجھے سزا دو، مگر میرے بہن کو اس سب سے دور رکھو۔ مگر کسی نے میری بات نہ سنی اور سب نے ہمیں گھیر لیا۔ کنزا بار بار روتے ہوئے مجھ سے صرف یہی کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں سے لے چلو، اور اسی لمحے میرے والد بھی وہاں پہنچ گئے جہاں معاملہ مزید سنگین ہو چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور کشیدگی تھی اور سب کی نظریں ایک ہی سوال پر جمی تھی کہ اب اس پورے قصے کا انجام کیا ہوگا۔ مگر میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اس وقت سب سے اہم چیز کنزا کی حفاظت ہے، باقی سب فیصلے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس دن اپنے دل کی حالت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر طرف فیصلہ ہو رہا تھا اور میں بس خاموش کھڑا سب سن رہا تھا۔ بابا جان کی باتوں کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور صاف کہہ دیا کہ اگر انہیں مجھے سزا دینی ہے تو دے دیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اپنی بہن کنزا کو کسی بھی قیمت پر غنی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری غیرت اور میری ذمہ داری تھی۔ مگر حاکم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے بڑے بھائی نے بھی آگے بڑھ کر بات سنبھالی اور کہا کہ اگر مسئلہ ختم ہوتا ہے تو وہ غنی کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ارشمان ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ وہ انصاف پسند ہے اور وہ کنزا کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا، مگر پھر بھی ایک بھائی کا دل کیسے مان لیتا کہ اس کی معصوم بہن کو اس طرح ایک فیصلے کے حوالے کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد پورا خاندان اسی فیصلے پر منتفق ہو گیا اور ہم سب گھر واپس آ گئے، مگر گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میرے والدہ زینب بیگم لانچ میں بیٹھی سب کے چہرے دیکھ رہی تھی اور فوراً پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ بابا جان ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے، جیسے دل پر بوجھ ہو۔ پھر وہی الفاظ گونجے جو میرے لیے کسی بھی دھچکے سے کم نہیں تھے، کنزا کو غنی کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی امی کا دل جیسے رک گیا۔ وہ فوراً بولی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس انجام کے لیے نہیں دے سکتی۔ آپ کو پتا ہے غنی میں جانے والی لڑکیاں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کنزا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، دل ٹوٹ رہا تھا مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بابا جان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، یا تو یہ فیصلہ قبول کیا جائے یا پھر اس جھگڑے کا بدلہ کسی اور صورت میں دیا جائے۔ مگر امی نے روتے ہوئے واضح کہا کہ اگر سزا دینی ہے تو مجھے دے دو، مگر میری بیٹی کو نہیں۔ اس لمحے گھر کا ہر شخص ایک الگ درد میں تھا اور میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا اور کنزا کی معصومیت اس فیصلے کے بوجھ تلے کہیں دب نہ جائے۔ وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جب فیصلے کے بعد کنزا کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار روتے ہوئے صرف یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بابا جان اور گھر والوں سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، مگر وہاں موجود ہر شخص کسی نہ کسی فیصلے کے بوجھ میں تھا۔ حاکم صاحب نے خاموشی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اسے لے جایا جائے، اور اسی لمحے ماحول مزید بھاری ہو گیا۔ ارشمان نے نرمی سے کنزا کی کلائی تھامی، مگر وہ فوراً مزید گھبرا گئی اور روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس کی معصوم آواز میں درد تھا اور وہ بار بار ہچکیاں لے رہی تھی، مگر حالات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔
ارشمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آہستہ سے اسے گاڑی میں بٹھا دیا تاکہ وہ محفوظ رہے، مگر کنزا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی خاموش نہیں ہوئی، مسلسل روتی رہی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے اس فیصلے سے بچایا جائے، مگر اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے بوجھ اور مجبوریوں میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حالات کچھ پرسکون ہوئے اور حاکم صاحب نے ارشمان کو ہدایت دی کہ وہ کنزا کو گھر لے جائے اور باقی باتیں بعد میں طے ہوں گی۔ ارشمان خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور جیسے ہی اس نے آئینے میں کنزا کو دیکھا جو اب بھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ یہ کیسی ذمہ داری کا آغاز ہے جس میں جذبات، فیصلے اور تقدیر سب کچھ بدلنے والا تھا، اور کنزا اب اپنی پرانی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا جب کنزا بار بار روتے ہوئے ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے اور عالم بھائی کے پاس واپس لے جایا جائے۔ اس کی معصوم آواز بار بار گھر کے اندر گونج رہی تھی، مگر حالات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ میں اسے لے کر خاموشی سے گھر پہنچا تو جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے جسمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر سخت و غصہ واضح تھا۔ انہوں نے طعنے دیتے ہوئے کہا کہ آخرکار تم لوگ اسے لے ہی آئے ہو، جیسے یہ کوئی چیز ہو جسے گھسیٹ کر لایا گیا ہو۔ ان کی باتوں میں غصہ اور انتقام دونوں تھے، کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ابھی تک ان کے دل میں تازہ تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بچے کا اس سب میں کوئی تعلق نہیں، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے کمرے میں لے جایا جائے اور میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ کنزا خوف زدہ تھی، اس کی آنکھوں میں صرف ڈر تھا، جیسے اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جگہ آ گئی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جسمہ بیگم کی سخت نظر اس پر پڑی۔ لمحہ بھر میں ماحول بدل گیا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے اس معصوم وجود کو زمین پر گرا دیا۔ کنزا درد سے سسکنے لگی، اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، مگر سامنے کھڑی عورت کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ غصے میں اس کے بال پکڑ کر مزید دھمکیاں دے رہی تھی اور اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ اس معصوم بچے سے لینے کی بات کر رہی تھی۔ کنزا اس وقت صرف ایک ڈری ہوئی بچی تھی جو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی، مگر ماحول کی سختی ابھی بھی وہاں موجود تھی۔ آدھی رات کو جب سب خاموش ہو چکے تھے، میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دی۔ کنزا صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اپنے آپ کو سمٹے ہوئے۔ میں آہستگی سے اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا، تو وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی بولی کہ یہ سب اس کی ماما نے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مزید میرے قریب آ گئی، جیسے کسی سہارے کی تلاش ہو۔ اس لمحے وہ بالکل ایک ایسی معصوم بچی لگ رہی تھی جسے صرف تحفظ چاہیے تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ بعض رشتے صرف نام کے نہیں ہوتے، اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کسی کو سہارا دے۔ میں اس دن کنزا کو بار بار ایک ہی بات دہراتے سن رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور بس یہی کہہ رہی تھی کہ اسے علیان لالا کے پاس جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کی معصوم آواز دل کو چیر رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے قریب کیا اور کہا کہ اب وہ محفوظ ہے، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری بات سن کر وہ میرے بازوؤں میں آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں فوراً گھبرا گیا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اسے آوازیں دینے لگا، کنزا، آنکھیں کھولو کنزا۔ پھر اسے احتیاط سے بستر پر لٹا دیا اور اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ اتنی معصوم اور کمزور لگ رہی تھی کہ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہوں، مگر ایک بات واضح تھی کہ میں کسی بھی قیمت پر اسے ونی کے فیصلے میں نہیں ڈھکیلنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس کے بھائی کے ساتھ ہونے والے معاملے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچائی کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے۔ اگلے 2 سے 3 دن کنزا
مکمل طور پر خوفزدہ رہی۔ وہ زیادہ تر کمرے میں بند رہتی تھی اور باہر آنے سے ڈرتی تھی۔ میں اس کے لیے خود کھانا لے کر جاتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس گھر میں سب کے رویے ایک جیسے نہیں تھے۔ بسمہ بیگم اس بچی سے سخت ناپسندیدگی رکھتی تھی اور جیسے ہی موقع ملتا وہ اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتی، جس کا اثر کنزا پر صاف نظر آتا تھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر خوف اور جسم پر کمزوری کے آثار بڑھتے جا رہے تھے، مگر وہ اب پہلے کی طرح شکایت بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اسے اس ماحول میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں سیدھا بابا جان کے پاس گیا اور نرمی سے کہا کہ میں کنزا کو شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا جائے تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے اور اس خوف سے نکل سکے جس میں وہ اب تک جکڑی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ اگر ابھی قدم نہ اٹھایا تو یہ بچی اندر سے مکمل ٹوٹ جائے گی اور میں یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس وقت بابا جان کے سامنے کھڑا پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے صاف کہا کہ میں کنزا کو شہر لے جانا چاہتا ہوں اور اس کا داخلہ بھی کرا دیا ہے، کیونکہ وہ مزید اس ماحول میں نہیں رہ سکتی جہاں اس پر ہر وقت دباؤ اور سختی ہو۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ لڑکی اب میری ذمہ داری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی صرف تکلیف میں گزرے۔ بابا جان پہلے تو خاموش رہے، پھر تھوڑے سخت لہجے میں بولے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر ونی میں آنے والی لڑکیوں کو اس طرح آزادی نہیں دی جاتی اور نہ ہی انہیں اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے بھی ضد نہیں چھوڑی۔ میں نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا کہ مجھے اس کی ونی یا کسی پرانی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے وہ صرف میری بیوی ہے اور میں اسے کسی بھی صورت اس طرح کے ظلم میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کل صبح اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے کوئی ناراض ہو یا نہیں۔ میری بات سن کر ماحول میں ایک خاموشی چھا گئی۔ آخرکار بابا جان نے تھکے ہوئے انداز میں اجازت دے دی۔ شاید وہ بھی اس بچے کی حالت کو سمجھنے لگے تھے کہ وہ واقعی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اگلے دن میں کنزا کو اپنے ساتھ شہر کے فلیٹ پر لے آیا۔ وہ ارد گرد دیکھ کر تھوڑی حیران تھی اور معصومیت سے پوچھنے لگی کہ کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، کیونکہ ایک سال میں اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ وہ ایک ایسا وقت گزار چکی تھی جس نے اسے اندر سے خوف زدہ کر دیا تھا، مگر اب میں چاہتا تھا کہ اسے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی ملے۔ میں اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گی جہاں صرف سکون ہوگا۔ اور شاید پہلی بار اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آنے لگی۔ میں نے اس دن پہلی بار اس کے چہرے پر سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کنزا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ آہستہ آہستہ اس نئے ماحول کو قبول کرنے لگ گئی ہو۔ میں نے بھی نرمی سے سر ہلایا اور اسے کہا کہ اب اسے کسی مشکل کام یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر معصومیت سے بولی کہ کیا وہ میرے ساتھ کچن میں آ سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا، کیونکہ وہ واقعی بہت معصوم تھی، جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش تلاشی کرتی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ کچن میں بیٹھ سکتی ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بنانے لگا اور اس نے فوراً کہا کہ وہ میگی بنانا جانتی ہے، کیونکہ عالم بھائی نے اکثر اسے بنا کر دیتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی۔ اس بات پر میرے دل میں ایک ہلکی سی اداسی بھی آئی اور ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی کہ وہ اپنے ماضی کو ابھی تک نہیں بھولی۔ میں نے اسے پیار سے دیکھا اور میگی بنانے لگا، جبکہ وہ میرے پاس بیٹھی مجھے ہی دیکھتی رہی، جیسے اسے بس یہی لمحہ کافی ہو۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ میں صبح اسے اسکول چھوڑتا اور خود گاؤں کے کام دیکھنے چلا جاتا، پھر شام کو واپس آ کر اسے لے آتا۔ ہماری زندگی ایک معمول میں ڈھلنے لگی تھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی تھی اور گھر میں ایک طرح کی خاموشی خوشی پیدا ہو گئی تھی۔ رات دیر تک جب میں کمرے میں آیا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ کنزا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے نرمی سے اسے آواز دی، کنزا میری جان کہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور دوبارہ اس کا نام پکارا تو مجھے باتھ روم سے ہلکی سی آواز
اور پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی اور فوراً سمجھ گیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں آہستگی سے باتھ روم کی طرف دروازے کے قریب گیا اور ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے اس کی گھبراہٹ بھری آواز آئی کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازے کے باہر ہی نرمی سے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے آہستگی سے کہا کہ وہ باہر آ جائے، میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ باہر آئی تو میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے دیکھا اور نرمی سے سمجھایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی خطرناک بات نہیں، بس ایک قدرتی عمل ہے۔ وہ تھوڑا سا منہ بنا کر میری بات سن رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بھروسہ تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی ہے۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ جب میں نے کنزا کو آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا، وہ کانپ رہی تھی اور بار بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اسے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سمجھانے لگا کہ یہ سب ایک قدرتی بات ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میرے بازوؤں میں سکون ڈھونڈنے لگی، جیسے میرا ساتھ ہی اس کے لیے واحد تحفظ ہو۔ اسی رات اس کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی، اسے ہلکا سا بخار بھی ہو گیا۔ وہ پوری رات بے چینی میں میرے پاس بیٹھی رہی، کبھی روتی کبھی خاموش ہو جاتی اور میں اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دیتا رہا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسی معصوم زندگی ہے جو ہر لمحہ سہارا چاہتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اچانک مجھے گھر سے کال آئی۔ بابا جان کی آواز پریشان تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ماما کی طبیعت کافی خراب ہے اور مجھے فوراً گھر آنا ہوگا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا کیونکہ ایک طرف کنزا کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور دوسری طرف گھر کی پریشانی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ بس ان کی طبیعت خراب ہے، تم فوراً واپس آ جاؤ۔ میں الجھن میں تھا کہ کنزا کو اکیلے کیسے چھوڑوں، اسی لیے بابا جان نے مشورہ دیا کہ میں اسے وقتی طور پر اس کے اماں بابا کے گھر چھوڑ دوں تاکہ میں گھر جا سکوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ اتنے دنوں میں پہلی بار مجھے لگا تھا کہ کنزا مجھ پر واقعی بھروسہ کرنے لگی ہے اور اب اسے ایک بار پھر اکیلا چھوڑنا میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ مجھے اسے چھوڑنے کا فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ میں آخر کس بنیاد پر اسے ایک بار پھر اکیلا کر کے جا رہا ہوں، مگر حالات میرے ہاتھ میں نہیں تھے۔ بابا جان نے اجازت دے دی تھی اور میں خود بھی الجھن میں تھی۔ میں کمرے میں آیا تو کنزا بستر پر بیٹھی کمبل اپنے گردے لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھے جو وہ لفظوں میں نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا نام لیا، کنزا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر مجھے دیکھا جیسے وہ میری بات کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے؟ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے مجھے ہی دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا درد تھا اور میں خود بھی اس لمحے اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بس ٹٹکتی باندھے مجھے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اس کی پوری زندگی کسی اور کے فیصلوں پر چل رہی ہو۔ اور میں پہلی بار واقعی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ایک سوال نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن چکی ہے۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھی ہوئی کنزا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ واقعی وہی ہے۔ کنزا نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کر کنزا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، جانا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے برسوں بعد کوئی خواہش پوری ہونے جا رہی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی کہ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں نے نرمی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے خود لے جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی خوشی مزید بڑھ گئی اور وہ فوراً مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ اچانک اس نے میرے سینے سے ہلکی سی معصومیت کے ساتھ گلے لگا لیا
یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس طرح خود سے قریب آئی تھی، اور اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی جسے میں خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور میں نے اسے پیار سے دیکھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے بھائی اور خاندان سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی دونوں ایک ساتھ تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ میں اندر نہیں آؤں گا، مگر 2 دن بعد اسے لینے آ جاؤں گا۔ وہ تھوڑی سی اداس ہوئی، مگر پھر مسکرا کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا، میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ معصومیت سے بولی کہ 2 دن بہت زیادہ ہیں، مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار لے گی۔ پھر وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ لان میں داخل ہوئی، سامنے صوفے پر بیٹھا آلیان نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے پکارا، آلیان بھائی۔ آلیان نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی کنزا ہے۔ وہ اب پہلے جیسی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی سنجیدگی اور پختہ کی واضح تھی، اور وقت نے واقعی اسے بدل دیا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک الگ سی چمک لیے وہ گھر میں داخل ہوئی تو پورا ماحول جیسے بدل گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوش ہے۔ آلیان نے فوراً اسے دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے اسے قریب کیا اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کنزا تم ٹھیک ہو نا؟ کنزا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں بھیا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو پتا ہے ارشمان مجھے بہت محبت دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر آلیان کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی تسلی آ گئی، جیسے وہ دل ہی دل میں اس کی خوشی سے مطمئن ہو گیا ہو۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ حاکم صاحب وہاں آ گئے۔ کنزا فوراً ان کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ وقت کے ساتھ اسے یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک فیصلے اور مجبوری کے تحت تھا، اس لیے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، مما کدھر ہیں؟ مگر کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے دوبارہ نرمی سے پوچھا، بابا جان مما کہاں ہیں؟ حاکم صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی کنزا فوراً کمرے کی طرف چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے اپنی ماں کو بستر پر کمزور اور بیمار حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ آہستگی سے ان کے پاس بیٹھ گئی اور نرمی سے پکارا، مما۔ ماں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر زندگی کی ایک ہلکی سی لہر آ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا بیٹھی، میری بچی تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بار بار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ پھر دور نہ ہو جائے۔ کنزا بھی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کافی دیر تک وہ سکون محسوس کرتی رہی جو اسے برسوں بعد ملا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے دبئی گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آ گئی، یعنی میں ان سے نہیں مل سکوں گی؟ کیا مطلب ہے؟ اب مجھے واپس بھی جانا ہے کیا؟ اس کی آواز میں خوشی، اداسی اور بے یقینی سب ایک ساتھ موجود تھی، اور یوں وہ لمحہ ایک بار پھر جذبات کے ایک نئے موڑ پر آ گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو بتا رہی تھی کہ وہ صرف 2 دن کے لیے آئی ہے اور پھر واپس چلی جائے گی، مگر اس کی باتوں میں جو چمک تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنی نئی زندگی سے خوش ہے۔ وہ معصومیت سے بتا رہی تھی کہ ارشمان اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اسے الگ اور محفوظ رکھتے ہیں، اسکول لے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لاتے ہیں، اور کبھی کبھی اسے آئس کریم کھلانے بھی لے جاتے ہیں۔ اس کی باتوں میں بچپنا بھی تھا اور ایک نیا سکون بھی، جیسے وہ اپنے ہر احساس کو بنا کسی جھجک کے بیان کر رہی ہو۔ 2 دن کب گزر گئے اسے خود بھی احساس نہ ہوا، اور جب ارشمان اسے لینے آئے تو اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک گہری خوشی پھیل گئی۔ وہ بے اختیار ان کے قریب گئی اور بچوں کی طرح کہنے لگی کہ اس نے انہیں بہت یاد کیا۔ ارشمان نے بھی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا، جبکہ گھر والوں نے بھی اس کے خیال رکھنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، جس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اسے نبھا رہے ہیں۔
वापस हवेली आते ही किंजा के दिल में एक हल्का सा खौफ फिर से जाग उठा, जैसे पुरानी यादें इसे डराने लगी हों। अगरचे घर की ज्यादातर लोगों का रवैया अब नॉर्मल हो चुका था, मगर बसमा बेगम की आंखों में आज भी वही सख्ती और नफरत मौजूद थी, और यही बात किंजा को अंदर ही अंदर बेचैन कर देती थी। वो डरती थी कि कहीं फिर से इसके साथ वैसा सलूक ना हो, मगर साथ ही इसे यकीन भी था कि अब अर्शमान इसके साथ आए और वो इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात को जब अर्शमान कमरे में आई तो किंजा एक किताब लेकर बैठी थी। वो आहिस्ता से इसके पास आए, इसके हाथ से किताब लेकर एक तरफ रखी और हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगे कि कभी शौहर को भी वक्त दे दिया करो। इसकी बात सुनकर किंजा मुस्कुरा दी और मासूमियत से बोली कि इसे अभी पढ़ना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसकी संजीदगी और मासूम बातों ने माहौल को नरम कर दिया और अर्शमान भी हंस पड़े। फिर नरमी से इसका हाथ थाम कर कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो लम्हा हल्का, नरम और अपनायत भरा था, जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता समझ और एतमाद की बुनियाद पर मजबूत हो रहा हो। और किंजा पहली बार वाकई खुद को महफूज महसूस कर रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा था और किंजा की जिंदगी एक नए रुख पर आ चुकी थी। वो अब अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहने लगी थी। इसके इम्तिहान मुकम्मल हो चुके थे और इसे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। घर के ज्यादातर अफराद का रवैया इसके साथ बेहतर हो चुका था, मगर बसमा बेगम की आंखों में अब भी वही सख्ती बाकी थी, जिससे किंजा दिल ही दिल में घबरा जाती थी। इस सब के बावजूद किंजा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही थी और इस दौरान वो अर्शमान के बहुत करीब आ चुकी थी। वो न सिर्फ इस पर एतमाद करने लगी थी, बल्कि इसके साथ एक गहरा ताल्लुक भी महसूस करने लगी थी। इस दिन वो काफी देर से इसका इंतजार कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, मगर अर्शमान का कोई पता नहीं था। किंजा की बेचैनी बढ़ने लगी, दिल में अजीब अजीब खदशात आने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी फोन उठाती, फिर रख देती, जैसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करे। या अल्लाह, ये कहाँ रह गए। वो खुद से बड़बड़ाने लगी और बेचैनी में कमरे से बाहर निकल आई। जब वो लॉन्च में पहुंची तो इसकी नजर अर्शमान पर पड़ी, जो बसमा बेगम के पास बैठे हुए थे। इसे एक लम्हे के लिए सुकून तो मिला, मगर वो कुछ कहे बगैर वापस अपने कमरे में आ गई। शायद वो अपने जज्बात को समझ नहीं पा रही थी। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। रात की ठंडी हवा भी इसके दिल की बेचैनी कम ना कर सकी। चंद लम्हों बाद इसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अर्शमान आहिस्ता से इसके करीब आए और बगैर कुछ कहे इसे अपने बाजुओं में ले लिया। वो चौंकी, मगर फिर खामोश हो गई। इसने नरमी से पूछा, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो। किंजा ने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर इसकी आवाज और आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो इसके बाजुओं में खड़ी थी और शायद पहली बार इसे खुद ये एहसास हो रहा था कि इसकी बेचैनी की वजह सिर्फ देर नहीं थी, बल्कि वो शख्स था जिसकी मौजूदगी अब इसकी आदत बन चुकी थी। और यही एहसास इसके दिल में एक नया अनकही सा रिश्ता मजीद गहरा कर रहा था। मैं उस रात की हर बात आज भी महसूस कर सकता हूँ, मैंने हल्के से नाराज लहजे में कहा कि मैं उनके लिए बेताब नहीं थी, बस वैसे ही दिल में अजीब सी टेंशन थी। मगर वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए और आहिस्ता से मेरे कान के पास सरगोशी की, जिस पर मैं फौरन झुक कर पीछे हट गई और कहा कि ऐसी हरकतें ना किया करें, मुझे अजीब सा लगता है। वो हंस पड़े और शरारत से बोले कि फिर कैसी हरकतें करें, आप ही बता दें। तो मैं भी मुस्कुरा दी, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर वो मजाक में कहने लगे कि इनकी मामा पूछ रही थी कि छोटे छोटे पोते पोतियां कब आएंगे, जिस पर मैंने फौरन कहा कि ये झूठ है, क्योंकि जिन्होंने मुझे कभी बहू माना ही नहीं वो ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। मगर अगले ही लम्हे जब वो मुझे साथ लेकर बाहर आए तो सामने बसमा बेगम खड़ी थी और इन्हें देखते ही मेरे दिल में वही पुराना खौफ जाग उठा। उन्होंने नरमी से मुझे अपने पास बुलाया तो मैं हिचकिचाते हुए इनके करीब गई। दिल में डर भी था और उलझन भी, मगर इस बार इनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने आहिस्तगी से मेरा हाथ थामा और कहा कि उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और पूछा कि क्या मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। इनकी आवाज में पहली बार नरमी और पछतावा महसूस हो रहा था। मैं हैरान थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ।
مگر جب انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا وہ اب میرے ساتھ کبھی غلط سلوک نہیں کریں گی؟ تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے مزید مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی عورت جو مجھ سے نفرت کرتی تھی آج مجھے اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی اس گھر کا حصہ بن رہی ہوں۔ اور جب انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی نے اپنے گھر میں بچوں کی ہنسی سننی ہے تو میں شرما کر نظریں جھکا گئی، کیونکہ اب یہ رشتہ صرف ذمہ داری نہیں رہا تھا، اس میں دل بھی شامل ہو چکا تھا، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے نیا اور شرم سے بھرا ہوا تھا۔ بسمہ بیگم کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ نظریں جھکا کر ارشمان کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ارشمان نے پیچھے سے آ کر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہلکی سی گھبراہٹ میں بولی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر اس کے لہجے میں جھجک زیادہ تھی، انکار کم۔ ارشمان نے محبت بھرے انداز میں اسے اپنے قریب کیا، اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے آہستگی سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور فضا میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی، جہاں الفاظ سے زیادہ احساسات بول رہے تھے۔ رات گزرتی رہی اور وہ پہلی بار اس رشتے کی گہرائی کو محسوس کرتی رہی، مگر اس سب میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف ایک نرمی اور اپنائیت تھی جو آہستہ آہستہ دل میں اتر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ارشمان کے بازو کے حصار میں تھی۔ اس کے چہرے پر شرم اور سکون ایک ساتھ تھے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی، جبکہ ارشمان اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس لمحے کو یادگار بنا لینا چاہتا ہو۔ جب اس نے ہلکی سی شرارت کے ساتھ اسے مزید قریب کرنا چاہا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی کہ اسے سونے نہیں دیا، مگر اس کے لہجے میں ناراضی سے زیادہ اپنائیت تھی۔ اس لمحے میں ایک نئی شروعات چھپی ہوئی تھی، ایک ایسا رشتہ جو اب صرف نام کا نہیں رہا تھا بلکہ دل سے جڑ چکا تھا۔ میں اس صبح کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میرے اندر کھلی تو میں ارشمان کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ دل میں ایک عجیب سی جھجک اور سکون ایک ساتھ موجود تھا۔ میرے چہرے پر شرم کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اس لمحے کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے ہلکی سی کروٹ بدل کر خود کو الگ کرنا چاہا تو اس نے نرمی سے مجھے واپس اپنے طرف کھینچ لیا۔ میں منہ بنا کر بولی کہ رات بھر سونے نہیں دیا، مگر وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ اب تو ہماری ہر رات اسی طرح گزرے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً نظریں پھیلا کر انکار کیا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور میرے دل کی دھڑکن کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ہم دونوں ابھی اسی ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آئی۔ ایک دم سے فضا بدل گئی۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر کی طرف بڑھے۔ لانج میں سب لوگ پریشان کھڑے تھے۔ بابا جان ڈاکٹر کو کال کر رہے تھے۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا۔ ارشمان تیزی سے کمرے کی طرف گیا اور میں بھی اس کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، سامنے بسمہ بیگم بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر جیسے سب کچھ رک گیا۔ ارشمان فوراً ان کے پاس بیٹھ گیا، بچوں کی طرح ان کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ ماما آنکھیں کھولے نا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں بھی ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب سا درد تھا۔ کچھ لمحوں میں سب کو حقیقت سمجھ آ گئی، وہ جا چکی تھی۔ اس کے بعد جیسے گھر کی ہر آواز خاموش ہو گئی۔ ارشمان بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، جیسے اندر سے سب ختم ہو گیا ہو۔ رات تک گھر میں ایک عجیب سی ویرانی پھیل چکی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے کھانے کی ٹرائی رکھی ہوئی تھی، مگر اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گئی اور نرمی سے کہا، ارشمان آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پلیز کچھ کھا لیں۔ میری آواز میں بھی درد تھا، کیونکہ اس لمحے میں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک سہارا بننا چاہتی تھی۔ شاید پہلی بار میں نے اسے اتنا کمزور دیکھا تھا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اب اسے میری ضرورت ہے۔
میں نے इसे पहली बार इस तरह टूटा हुआ देखा था। वो बेख्तियार मेरे करीब आया, जैसे खुद को संभालने की ताकत भी इसमें बाकी ना रही हो, और अपना चेहरा मेरे सीने में छुपाकर आंखें बंद कर ली। मैंने फौरन इसे थाम लिया। अर्शिमान प्लीज हौसला करें। मेरी आवाज नरम थी मगर दिल के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा मजबूत रहा था, वही शख्स जिसने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया। आज वो खुद बिखरा हुआ मेरे सामने था और मैं इसे इस हाल में देख नहीं पा रही थी। मैंने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया, इसे देखने की कोशिश की, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और टूटी हुई आवाज में बोला, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा, जैसे चाहता हो कि मैं इसके दिल की बेचैनी को महसूस करूं। मैं घबरा गई। इसका जिस्म तप रहा था, इसे तेज बुखार था। मैंने इसे सहारा देने की पूरी कोशिश की, मगर वो अंदर से इतना टूट चुका था कि संभल नहीं पा रहा था। अपनी माँ के जाने का सदमा इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। वो खामोश हो गया था, खुद में गुम, जैसे दुनिया से कट गया हो। रात गहरी होती जा रही थी और मैं इसके पास बैठी बस इसे देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे वापस उस हालत में लाऊं जहां वो पहले था। आखिर मैं खुद से ना रह सकी और मैंने इसके करीब होकर कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, पहले जैसे क्यों नहीं रहे। मेरी आवाज में शिकवा भी था और फिक्र भी। इसने आहिस्तगी से मेरी तरफ देखा और थके हुए लहजे में इतना कहा, कुछ नहीं, बस रात हो गई है, सोचो। मैंने इसकी आंखों में झांका तो लगा जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे दर्द अभी भी कहीं अंदर दबा हुआ है। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त मांगते हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं। मैं उस रात अपने दिल का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने साफ कह दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए, उसकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि अब वही मेरी दुनिया थी। मैं रोते हुए बार बार इसे पुकार रही थी, मगर वो थके हुए लहजे में मुझे सोने को कह रहा था। मेरी बेबसी गुस्से में बदल गई और मैं ऊंची आवाज में बोली कि मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। वो आहिस्तगी से मेरे करीब आया और मुझे अपने बाजुओं में ले लिया, जैसे मुझे टूटने से बचाना चाहता हो। उसकी आवाज में मोहब्बत तो थी, मगर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी छुपा हुआ था। वो कहने लगा कि वो मुझसे पहले भी मोहब्बत करता था और आज भी करता है, मगर इसे डर लगता है। ये कैसा डर जिसे वो अल्फाज में मुकम्मल बयान नहीं कर पा रहा था। मैंने बेचैनी से इसका चेहरा थामा और पूछा कि आखिर इसे किस बात का खौफ है, मगर इसकी नजरें कहीं और ही खोई हुई थी। फिर अचानक वो बोल पड़ा कि हमारे दरमियान उम्र का बहुत फर्क है और शायद मैं इससे बेहतर किसी को डिजर्व करती हूँ। इसकी ये बात मेरे दिल पर जैसे चोट बनकर लगी। मैंने भी इख्तियार इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। खुद मुझे भी यकीन नहीं आया कि मैंने ये क्या किया, मगर उस लम्हे मेरे जज्बात ख्वाबों से बाहर हो चुके थे। मैंने आंसुओं के साथ कहा कि मैं इसके बगैर कुछ नहीं और मैं कभी इसे छोड़ नहीं सकती। मैंने इसका गिरेबान थाम लिया, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी का वाहिद सच है। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज मजबूत थे। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। उस लम्हे मैंने पहली बार अपने दिल की सच्चाई इतनी शिद्दत से महसूस की और शायद पहली बार वो भी समझ गया कि ये रिश्ता अब सिर्फ नाम या जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि ये दो दिलों की जिद बन चुका है। मैं उस रात के हर लम्हे को याद करती हूँ जब मैंने गुस्से और बेबसी में इससे पूछा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आखिर वो मुझसे दूर क्यों हो रहा है। मेरी आवाज ऊंची थी मगर दिल टूट रहा था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे खुद को संभालते हुए नरम लहजे में कहने लगा कि वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहता। इसके बाद वो आहिस्तगी से मेरे करीब आया, मेरे माथे पर हल्का सा बोसा दिया और मुझे अपने बाजुओं में लेकर चुप कराने लगा। मैं थक चुकी थी, शायद रोने से या जज्बात के बोझ से। कुछ देर बाद मैं इसकी गोद में ही सो गई। मुझे क्या खबर थी कि वो पूरी रात जागता रहा, मेरी पेशानी और हाथों पर बोसा देते रहा और खामोशी से आंसू बहाता रहा, जैसे अपने अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। वो आहिस्ता से सरगोशी में कह रहा था कि काश वो मुझे सच बता सकता, काश वो यूं मुझसे दूर ना हो रहा होता, मगर फिर भी वो खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास नहीं था। एकदम से दिल घबरा गया।
میں نے اسے آواز دی، ارشمان کہاں ہیں آپ؟ مگر کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، ہر جگہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے سب سے پوچھا تو کسی نے بے دلی سے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور کچھ دنوں تک واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے چہرے پر ایک گہری اداسی چھا گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کسی کا عادی ہو جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی صدیوں جیسا لگنے لگتا ہے۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے بتائے بغیر چلے گئے ہیں۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ میری ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پھر اچانک یہ بات سامنے آئی کہ وہ کچھ چھپا رہے تھے، اور جب سچ بتایا گیا کہ انہیں ایک سنگین بیماری ہے اور وہ علاج کے لیے گئے ہیں، تو جیسے زمین میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور بس ایک ہی بات بار بار ذہن میں گونج رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئی۔ میں بے اختیار روتی رہی، ہر کسی سے یہی کہتی رہی کہ مجھے ان کے پاس لے جایا جائے۔ اسی دوران عالیان آیا اور مجھے اس حال میں دیکھ کر فوراً میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے فوراً ارشمان کے پاس لے جائے، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری آواز میں بے بسی تھی، درد تھا، اور ایک سچی محبت کا خوف بھی تھا۔ عالیان نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، میرے آنسو پہنچے اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں جانتی تھی کہ اب میرے دل کو سکون تب بھی ملے گا جب میں خود جا کر انہیں دیکھوں گی۔ گھر والے مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ لڑکی جو کبھی اس گھر میں مجبوری میں آئی تھی، آج اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے قرار ہو جائے گی۔ اور اس لمحے مجھے خود بھی احساس ہوا کہ یہ رشتہ کب ذمہ داری سے نکل کر ایک سچی محبت میں بدل گیا۔ آخرکار میری ضد کے آگے سب کو جھکنا پڑا۔ میں نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بس یہی کہا تھا کہ اگر مجھے اس کے پاس نہیں لے جایا گیا تو میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ عالیان نے میری حالت دیکھی تو مزید انکار نہ کر سکا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم شہر کے اس ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے جہاں ارشمان کی سرجری ہونے والی تھی۔ پورا راستہ میرا دل تیزی سے دھڑکتا رہا، لبوں پر مسلسل دعا تھی اور آنکھوں میں بس اس کا چہرہ۔ جب میں ہاسپٹل پہنچی تو وہ ابھی آپریشن تھیٹر کے اندر تھا۔ میں دروازے کے باہر بیٹھی رہی، ہر گزرتا لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سچی بے بسی محسوس کی، نہ اسے دیکھ سکتی تھی نہ اس سے بات کر سکتی تھی، بس دعا ہی سہارا تھی۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ سرجری کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ الفاظ سن کر جیسے میری سانس واپس لوٹ آئی۔ میں سجدے میں گر گئی، آنسوؤں کے ساتھ شکر ادا کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ وہ بے ہوش تھا، مگر سانسیں چل رہی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری آواز شاید اس کے دل تک پہنچ گئی، کیونکہ اس کی انگلیاں نے ہلکی سی جنبش کی۔ چند دنوں میں وہ ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور سکون بھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ڈانٹا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کیوں چلا گیا، اور اس نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آپ کی تکلیف میں شریک ہونا ہی تو میری محبت ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ ہمارے درمیان جو خوف، دوری اور غلط فہمیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ اب ہم دونوں پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے، کیونکہ سچی محبت کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ ہر امتحان کے بعد اور بھی گہری ہوتی جاتی ہے۔
آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔